پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کا ذکر ہو تو پھر مری سر فہرست اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ مری میں ہر ایونٹ پہ زبردست قسم کا رش ہوتا ہے۔ اس سال 2026 عید الفطر مری میں بھی وہ رش تو نہیں دیکھا گیا، لیکن پھر بھی کافی حد تک سیاح پورے پاکستان سے مری کا خوبصورت موسم انجوائے کرنے کے لیے آئے۔ مری عید کے دوسرے دن کی کلپنگ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ مری میں کتنا رش رہا، عید کی خوشیوں میں شریک لوگ پاکستان کے کن کن مقامات سے آئے، اور مری میں ہوٹلز کی صورتحال کیا ہے، اوورآل رش کی کنڈیشن کیا ہے، اور کیا لوگ آنا چاہ رہے ہیں جو اس رش کے بعد ان کے لیے موسم اور دیگر کیا حالات و واقعات ہو سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، ہر کسی کا کسی بھی معاملے میں دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہ ویژن اس لیے میں نے اپنی اس ویڈیو میں شامل کیے کیونکہ مری میں اس عید پر جو ماحول اور جو حالات اور جو سین ہے وہ نارملی ایسے نہیں ہوتے۔ شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس چیز کو غور نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے اسے بڑی ڈیپلی دیکھا بھی اور اس کلپ کو شامل بھی اسی لیے کیا کہ اس دفعہ مری کے اندر جو موسم ہے وہ انتہائی اجلا اجلا ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد دور تک قد نگاہ واضح ہے، اور ایسے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں جو نارمل روٹین میٹر میں نظر نہیں آتے۔ جی دوستو، ابھی یہ ویڈیو میں وائس اوور کر ہی رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تو ایک کال آ گئی ہمیں تاؤ بٹ سے، کشمیر سے فرید ناصر صاحب نے، انہوں نے ویڈیوز بھی بنا کے بھیجی ہیں، تو کال کی تو میں نے کہا چلے کال پک کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی بتایا مجھے اس تاؤ بٹ کی اس پوزیشن کے بارے میں بھی اور سارا کچھ، کہ اوورآل اس سال بہت کم لوگ آئے۔ چلیں یہ تو بات شامل کریں گے، لیکن جس بات کی نشاندہی کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس دفعہ عید کے موقع کے اوپر جو سارا جو جسے کہتے ہیں نا کہ ابرآلود تھا، یا کوئی دھوئیں وغیرہ یا کوئی آلودگی وغیرہ تھی، وہ ساری چھٹ سی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت ویژولز ہے دیکھنے کے لیے۔ ایسے میں مری کے اندر جو رش کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو نظر تو آ رہی ہے، لیکن مری میں اس دفعہ جو انڈیویجلز ہیں، نوجوان ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مری کے آپ کو مال روڈ اور گرد و نواح میں گھومتی پھرتی، ٹھیلیاں کرتی اور اللہ گلا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم فیملیز کی بات کریں تو ہمیں فیملیز کی گاڑیاں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن مال روڈ کے اوپر یہ بہت کم تعداد میں آیا ہے، کہ جس کی مین وجہ یہی ہے کہ فیملیز کا آنا یہاں پر وہ خود مناسب نہیں سمجھ رہے کہ اس ماحول میں وہ فیملیز کو لے کے آئیں۔ اس جو عید کے 2 سے 3 دن ہے، یہاں پر ان منچلوں کا جو ہے وہ راج برقرار رہا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک اور بھی چیز واضح کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں جو 2 ایونٹ ہوئے، اس میں 14 اگست کا تھا اور ہیپی نیو ایئر کا تھا، ان دونوں ایونٹ میں ان نوجوانوں کا جو انڈیویجلز تھے بغیر فیملی کے، ان کا داخلہ جو ہے وہ مری کی مار روڈ پہ ممنوع تھا، منع تھا، جس کی وجہ سے فیملیز نے بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کیا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو انتظامیہ اس نے کوئی ایسا پروگرام مرتب نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر پہنچے، جس کی خاص وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جو کہ مری کی لوکل کمیونٹی میں تاجر ہیں یا دوسرے ہوٹل والے ہیں یا بہت سارے اس میں مرکات ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ اس طرح مری کا جو سیاحت ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن کل پھر میں نے دیکھا کہ کافی سارے گروپس میں بھی ایڈ تھا کہ وہاں پر پھر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ فیصلہ درست تھا، کہ مری کے اندر صرف مخصوص پوائنٹ ہیں جیسے کہ مال روڈ ہے یا اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں، کہ وہاں پر صرف فیملیز کو اگر انٹری دی جائے تو پھر اس وقت رش زیادہ تھا، بجائے اس کے کہ اب جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اس حوالے سے
کیونکہ دیکھیں فیملیز کے ساتھ پھر اس طرح کے ماحول میں جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جہاں مری کی ری ماڈلنگ کا منصوبہ بن رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مری میں کچھ عمارات گرا بھی دی گئی ہیں اور باقی کا کام عید کے فوراً بعد شروع کرنے کا پلان موجود ہے، اور جس میں وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کو پیمنٹ بھی کر دی گئی ہے۔ تو مری کے اندر 20 کنال پر مشتمل ایک تھیم پارک بنایا جا رہا ہے جدید، جسے تقاضوں کے ساتھ آماہنگ کیا جائے گا۔ تو ایسے میں پھر کچھ ایس او پیز بھی ڈیفائن کرنے پڑیں گے جو کہ آنے والے دنوں میں سیاحت کے حوالے سے جو اس کلیدی کردار ادا کرے۔ اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی رکھنا پڑے گا کہ کیا جو ایس او پیز ہیں وہ مختلف ایونٹ کے حوالے سے جو ان سے ہونے چاہیے، تاکہ پھر یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے، اور مری آنے والے لوگوں کا جو کریز ہے وہ بھی باقی رہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ایک ایسی اسپاٹ بن جائے کہ جہاں پر پھر ان ایونٹس پہ لوگ آنے کا سوچیں بھی نہیں۔ باقی رش کی جو صورتحال ہے اوور آل اگر میں بات کروں تو اس طرح رش نہیں پڑ سکا ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا بالکل امپیکٹ ہوا ہے، اور مری میں آنے والوں کی وہ تعداد نہیں ہے۔ زیادہ تر جو موٹر سائیکل والے تھے وہ لوگ آئے، گاڑیوں والوں نے اجتناب بھی کیا، جس میں ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی ساری ریومرز بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید 100 روپیہ لیٹر مہنگا ہو جائے، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے تو کچھ احتیاط کی، لیکن پھر بھی جو عید کے دن ہیں ان میں رش کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہاں پر ہوٹلوں کے روم رینٹ کی بات کروں تو ہوٹلوں میں رہنے والے لوگوں کی تعداد تو بہت کم رہی۔ اگر یوں کہیں گے اگر پہلے 100 تھی تو اس دفعہ 30 سے 40 تھی، تو اس حوالے سے بھی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں نے اس دفعہ وہ خاص انٹیک نہیں کیا، کوئی لوگ نہیں آئے، تو کمروں کے کرائے بھی ریزنیبل ہیں۔ آج بھی میں نے جب بات کی تو 4 سے 5 ہزار روپے میں اچھا کمرہ اویلیبل تھا، اور بہت زیادہ اچھے ہوٹل میں جائیں تو 10 سے 12 ہزار، اور اسی طرح آگے پی سی لیول میں 40 سے 50 ہزار روپے میں بھی روم دستیاب ہیں۔ تو اب یوں کہیں کہ ملا جلا رجحان ہے کہ نارمل اگر اڈے کے پاس چلے جائیں تو 2 ہزار روپے میں بھی کمرہ لوگوں نے لیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اڈے کے پاس ہوٹل تھا اس میں 2 ہزار، لیکن ان ہوٹل میں پھر وہ گرم پانی اور دیگر ہیٹر وغیرہ کی سہولتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت بھی مری کے اندر رات کو اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، اور جو حالیہ موسم کی تبدیلی ہوئی اس میں ژالہ باری ہوئی بڑی شدید مری کے اندر، تو ایسے میں ٹھنڈ جو سی ہے بہت زیادہ ہے، اور اس میں آپ دیکھ بھی لیں کہ لوگوں نے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، یعنی کہ سردی سے بچاؤ کا پورا اہتمام موجود ہے۔ تو یہ ہے جی تازہ ترین صورتحال مری کے حوالے سے، انشاءاللہ دن کو مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ابھی ہم نے کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دینی ہے، تو جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ کیسا آپ کو لگتا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ پاکستان کے کس حصے سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے بتائیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، اس سے ایک محبت کا احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنے میرے چینل کو پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اپنی رائے ہو تو اس سے بھی آگاہ کیا کریں کہ چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا اس میں مزید جنسیاں انٹیک کریں تاکہ مزید بہتری ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔